جب انڈیپینڈنٹ ہو گئے تو انڈیپینڈنٹ ہونا کافی نہیں ہے، آپ کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لوگوں میں مل جل کر رہنا ہے، آپ کی فیملی میں مل جل کر رہنا ہے، آپ کے دوستوں کے ساتھ رہنا ہے، آپ کے کولیگس کے ساتھ رہنا ہے. تو انٹر ڈیپینڈنس سیکھنے کے لیے اگلی تین یعنی چوتھی، پانچویں اور چھٹی ہیبٹ سیکھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ جیسے ہم نے کچھ ایگزامپلس شیئر کی تھیں کہ ایک اگر سی ای او ہے اور وہ ہائی اچیور ہی ہے نا آبویسلی، تو کیا ساری اسکلز ہیں ان کے پاس، تو کیا وہ صرف اپنے اون پر سب کچھ کر سکتے ہیں؟ وہ خود تو نہیں کر سکتے، ان کے سارے ہر طرح کے ریسورسز لمیٹیڈ ہیں. تو پھر انہیں ایک پوری ٹیم رکھنی پڑے گی اپنے ساتھ، یعنی ان کو مین پاور چاہیے ہوگی ان سارے پرنسپلز یا ان ساری چیزوں پر ایگزیکیوٹ کرنے کی جو انہوں نے اسٹیبلش کی ہیں. ایک بہت اچھا اسپورٹس مین ہے، ٹھیک ہے، چلے نام لے لیں کوئی، بابر اعظم اکیلا میچ جتا سکتا ہے؟ یعنی بابر اعظم اکیلا بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وراٹ کوہلی اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، ایک پوری ٹیم چاہیے ہوگی جو مطلب سارے مل کر کچھ کریں گے. تو ٹیم ورک کے لیے انٹر ڈیپینڈنس سیکھنا بہت ضروری ہے. تو اپنی ایموشنز کی ذمہ داری خود لینا شروع ہو جائیں، اپنے ایکشنز کی ذمہ داری خود لینا شروع ہو جائیں، اور وہ تب ہوں گی جب ہم پہلی تین ہیبٹس کو سیکھ لیں گے، جس میں پہلی تھی بی پرو ایکٹیو، رسپانسبلٹی لینا شروع کر دیں اپنے ایکشنز کی. مجھے بتائیں کتنا کامن ہے یہ کہنا میں آج لیٹ اس لیے آیا ہوں کہ ٹریفک تھی، میں آج لیٹ اس لیے آیا ہوں کہ بارش تھی، میری آنکھ نہیں کھلی، میرا الارم نہیں بجا. رسپانسبلٹی دوسرے پہ. اب مجھے بتائیں کہ آپ کو اور مجھے اتنی سمجھ تو ہونی چاہیے کہ ہم اپنا کمیوٹ پہلے ہی دیکھ لیں، اور ہم دیکھ لیں کہ اس وقت ٹریفک بھی ہو سکتی ہے تو ہم پہلے ہی 15 منٹ جلدی نکلیں. یہ سکھاتی ہے فرسٹ ہیبٹ کہ رسپانسبلٹی لیں. کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہتے ہیں پیپر آؤٹ آف سلیبس تھا، ایگزامینر بہت سخت تھا، وہی کہتا ہے نا جو پڑھ کے جو اپنے اوپر رسپانسبلٹی نہیں لینا چاہ رہے. تو کتنے پیشنٹس ہیں جو کہتے ہیں میں نے ڈرگز اس لیے کیے کہ میں بروکن فیملی سے ہوں، میں نے ڈرگز اس لیے کیے کہ میرے گھر میں مسئلے ہی بہت تھے، میرے پیرنٹس تو پولیسنگ ہی بہت کرتے ہیں، میرے گھر میں جتنے مسئلے ہیں آپ کے گھر میں ہونا تو آپ بھی ڈرگز کریں، یا میں نے ڈرگز فلاں چیز کے لیے کی. یعنی ذمہ داری نہیں لینی ہے. میں نے ڈرگز اس لیے کیے کہ ٹائم اسکوئرز میں سب کر رہے تھے، وہاں ہوا میں اس کی اسمیل تھی تو پھر میں نے بھی کر لیے. حالانکہ جس بندے نے ذمہ داری لینی ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں اس جگہ کو فوراً چھوڑوں، یہاں پر تو میں ریلیپس ہو ہی جاؤں گا، میں یہاں سے نکلوں، یا میں کسی کو اس وقت پکڑوں کہ بھئی مجھے بچا لیں، اس وقت ڈاکٹر اعجاز یا ڈاکٹر صداقت کو فون کروں جو ریلیپس ہونے کے بعد کیا. تو فرسٹ ہیبٹ یہ سکھاتی ہے کہ پہلے میں فون کروں کہ بھئی میرا کچھ کر لیں، مجھے بتائیں، میں اپنی دوائی کو ایڈجسٹ کروں، میں کیا کروں کہ میں ریلیپس ہونے سے بچ جاؤں. پرو ایکٹیویٹی یہ سکھاتی ہے کہ آج اگر میں ہفتے میں 3 دن جاتا ہوں فالو اپ پر، اور آج میرا وہ ڈے ہے جب میں نے فالو اپ پر جانا ہے، تو میری طبیعت خراب ہو گئی اور وہ ایکچولی خراب ہے تو آج میں چھٹی کر لوں اگر، تو پھر اگلے دن چلا جاؤں لازمی. ویسے تو پرو ایکٹیویٹی چھٹی کرنے کی اجازت نہیں دیتی کیونکہ آپ ایک ہاسپٹل میں ہی رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم سب پروفیشنلز یہ چیز یہاں فالو کرتے ہیں باقاعدہ کہ سر ندیم کبھی ایسا ہوا ہے کہ طبیعت خراب ہو اور چھٹی ہو گئی ہو؟ کیا ہوتا ہے ہم یہاں آ جاتے ہیں دوائی کھا کے، کچھ دیر 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ ریسٹ کر لیا، واپس اپنے کام کو ریزیوم کر لیتے ہیں. میں نے ایسی ایگزامپلز یہاں پر دیکھی ہیں جو ہم یہ ہیبٹ سیکھنے کے بعد اپلائی کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ شروع سے ہی سارے ایسے تھے. میں نے سر ندیم کو دیکھا، ان کو ایک بار ڈینگی ہوا تھا اور اس کے بعد وہ کافی حالت بہت ہی خراب ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد آتے تھے اسٹیج پہ تھوڑی دیر بات کر کے بیٹھ جاتے تھے. میں نے مس شمائلہ کو اوپر ایک روم میں ڈرپ لگواتے ہوئے دیکھا. اور ہم سب یہی چیزیں یہاں پر فالو کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ پہلے ہی ایسے تھے، بائی ڈیفالٹ ایسے نہیں تھے، بائی ڈیزائن ایسے ہوئے ہیں کہ یہ چیزیں سیکھنا شروع کر دیں. آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے فلاز سارے ختم ہونا شروع ہو گئے. جہاں پر بھی دیکھتے تھے ویکنیس تھی اس کو ٹھیک کر لیا. اور آپ لوگوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ اچیویبل ہیں. جو آپ کہتے ہیں نا بہت ٹائم لگ جاتا ہے، اتنا ٹائم نہیں لگتا اگر آپ ٹرولی اس میں اپنے آپ کو انویسٹ کر دیں اور سیکھنا چاہیں. ایسا میں نے آپ کو بہتر ہوتے دیکھا ہے، یعنی مجھے آپ اب اس بہتری کا فائدہ یہ ہے کہ چلے ہم تو ہلکا سا مسکرا لیتے ہیں نا صرف کہ چلے وہ ہاں ہمارے پیشنٹ تھے، ہماری کاؤنسلنگ میں تھے، بہتر ہو گئے، لیکن 24/7 اس کا فائدہ آپ کو ہے. آپ کے چہرے سے تکلیف ہی چلی گئی ہے. پہلے شروع میں جو آپ فیئر سے اتنا آپریٹ کرتے تھے، چھوٹی سی بات ہوتی تھی تو اتنا ڈر جاتے تھے. ابھی آؤٹ ڈورس ہوئے ہی تھے اور نیکسٹ ڈے ان کو کسی سٹاف نے مذاق سے کہہ دیا آج آپ کا TLC ہے، شاید نہیں آج آپ کو انڈور کرنا ہے، اور آپ تھے کہ بالکل پینک اٹیک قریب تھا.
اس کو فون، ان کی مدر فون کر رہی ہیں، پینک کیے میں بالکل حالت خراب ہو رہی کہ مجھے کیوں انڈورس کر رہے ہیں. یعنی چھوٹا سا فیڈ بیک بھی نہیں لیا جاتا تھا اور تکلیف میں نظر آنا شروع ہو دیتے تھے. ان کو جب میں نے ایک بار بول دیا کہ آپ نے TLC دینا ہے آج، تو انہوں نے مجھ سے کوئی 10 دفعہ ری ایشورنس مانگی ہوگی. کیا میرا لگ رہا ہے دیکھنے میں کہ میں نے نشہ کیا، یا آپ نے کیوں کہا، آپ کے ذہن میں کیا سوچ آئی، آپ کو امی نے کچھ کہا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، میں نے تو ایسے ہی پروٹوکول کے لیے کہہ دیا کہ آپ آج TLC دے کر جائیے گا. اور اب وہ کانفیڈنس بھی واپس آتا جا رہا ہے، فیملی کے ساتھ ریلیشن شپس بھی بہتر ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کے چہرے کی تکلیف بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، صرف اس لیے کہ اسٹرکچر کو فالو کر لیے. آپ کوئی ایک اسٹرکچر پکڑ لیں جو آپ کو پسند ہو. ضروری نہیں آپ نے 7 ہیبٹ سے، آپ 12 اسٹیپس کا اسٹرکچر پکڑ سکتے ہیں، آپ 10 ٹاسک کا اسٹرکچر پکڑ سکتے ہیں، آپ کریونگ مینجمنٹ کا، یعنی کوئی بھی ایک اسٹرکچر پکڑ لیں اور کامن سینس کو چھوڑ دیں. چیزیں آپ دیکھیں گے آٹومیٹکلی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. تو پبلک وکٹری میں جو فرسٹ ہیبٹ ہے اس کا نام ہے تھنک ون ون، یعنی ایسی سوچ رکھنا جس میں ایسا کمپٹیشن نہ ہو کہ میں جیتوں، بس میں جیتوں اور سامنے والا ہار جائے، یا کوئی بارگیننگ والی چیز نہ ہو کہ اچھا آپ اتنے دن کہہ رہے ہیں تو میں اتنے کہہ رہا ہوں تو یہ بیچ والے میں آ جاتے. نہیں، کوئی نیگوشیشن ٹیکنیک نہیں ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر نیگوشیٹ کرنا شروع کر دیں کہ چلے نہ آپ کی نہ میری اور ہم اتنے دن رہ لیتے ہیں تو یہ ون ون ہو جائے گا. ہمیں ہر سچویشن کو ون ون بنانا ہے، اور میں آپ کو سکھاتی ہوں ہمیں کیسے بنانا ہے. اس سے پہلے میں ایک آپ کو کانسیپٹ بتا دوں ایموشنل بینک اکاؤنٹ کا. بینک اکاؤنٹس کا تو سب کو پتہ ہوگا نا، ہم استعمال کرتے ہیں پیسوں کی ٹرانزیکشن کے لیے، سیو کرنے کے لیے، وڈرا کراتے ہیں. بینک اکاؤنٹس کا سارا کانسیپٹ ہے. لیکن یہ ہے ایموشنل بینک اکاؤنٹ، کہ ہمارا ایک جذباتی بینک اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ ہم نے کسی بھی انسان کے ساتھ اگر اپنا رشتہ بہتر کرنا ہو تو ہمیں کانسٹنٹ ڈپازٹ کرانے پڑتے ہیں اچھے بیہیویئرس کے، تاکہ سامنے والا بندہ ہمارے ساتھ تعلق بہتر بنانے میں ریسیپروکیٹ کرے. اور جن کے ساتھ ہم نے تعلق ہمارا خراب ہو جاتا ہے، یا جن کے ساتھ ہم بدتمیزی کر لیتے ہیں یا ان کا دل دکھا دیتے ہیں، تو چپ کر کے آٹومیٹکلی ہمارے ایموشنل بینک اکاؤنٹس میں سے وڈرال ہو جاتا ہے. یہ چیز سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اب تھوڑے سے ڈپازٹس اینڈ وڈرالس دیکھ لیتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آج صاحب اور صاحب کے درمیان تھوڑی بحث ہو گئی، ٹھیک ہے، اور صاحب نے کوئی کامنٹ ایسا پاس کر دیا جس پہ آپ ہرٹ ہو گئے. تو یہ آپ دونوں کے درمیان جو ایموشنل بینک اکاؤنٹ تھا اس کے اندر وڈرال ہوا کہ آپ نے ان کو ہرٹ کر دیا. اب آپ نے ان کے ساتھ ریلیشن شپ واپس ٹھیک کرنا ہے تو یہ ایسے ہی نہیں ہو جائے گا. آپ کو اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ میں ایک بار ڈپازٹ کروں تو میں کہوں کہ ہاں بس میں نے تو ایک پانی کا گلاس پلا دیا تھا تو اب احسان ہو گیا اگلے 1 سال کے لیے. ایسا بھی نہیں ہوتا. ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ڈپازٹ تب تک ڈپازٹ کنسیڈر نہیں ہوگا جب تک جو ریسیونگ اینڈ پر ہوگا وہ اسے کنسیڈر کرے نا. یعنی سامنے والا بندہ ریسیو کرے گا تو وہ ایسا ہوتا ہے نا. یہ رول اس لیے ہے کہ ہوتا کیا ہے، عادت یہ بن چکی ہوتی ہے صبح دوپہر شام بدتمیزیاں کرنا اور ایک سوری کر کے کہنا اچھا آپ پیسے دے دیں، یا میں نے کی نہیں تھی سوری، یا بھول گئی ہیں آپ، یا ایسی چیز. تو وہ سوری نہیں ہوتی جب تک سامنے والا بندہ اس کو ریسیو نہیں کرتا، جب تک سامنے والا بندہ آپ کو بتاتا نہیں ہے کہ میں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لی ہے. صاحب کی اگزامپل اس لیے لی کہ آپ کو ابھی 1-2 میٹنگس میں یہ چیز کرنی ہے، آپ کو اپنا ریلیشن شپ ٹھیک کرنا ہے، تو آپ اس سیشن کو ذرا زیادہ غور سے سنیں کہ آپ نے ایک بندے کے ساتھ جو آپ کا بہت لوڈ ون ہے، آپ نے ریلیشن شپ کو ٹھیک کرنا ہے. تو اس کے لیے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس سیشن کے بعد سوچیں اب تو میں نے ساری بات کر لی، اب تو سامنے والے بندے کو ٹھیک ہو جانا چاہیے. 10 سال کا گیپ ہے نا، تو اس میں آپ کو جتنی بار اس میں آپ کو ڈپازٹس کرنے پڑیں گے اور جتنی دیر تک کرنے پڑیں گے آپ کو کرنے چاہیے. چاہے سامنے والے بندے کا بھی اتنا ہی قصور ہے اور وہ اس کو بھی اتنا ہی ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے، لیکن فی الحال ہم ان کی رسپانسبلٹی لے ہی نہیں رہے. ہم اپنی رسپانسبلٹی کی بات کریں کہ اپنی سائڈ سے آپ نے چیزوں کو فکس کرنا ہے. پہلا ڈپازٹ تھا سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے اور اتنا لیک کر رہا ہوتا ہے. 5th ہیبٹ ہے ہی پوری لسننگ پر، کہ آج کل لوگ سنتے ہی نہیں ہیں. آپ کے چلیں 5 منٹ 2 منٹ کے لیے ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں. آپ لوگ اپنی آنکھیں بند کریں اور امیجن کریں آپ کا کوئی لوڈ ون آپ کے پاس ہے اور آپ بھرے ہوئے ہیں کوئی بات کرنے کے لیے، اور آپ ان سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ بتاتے جا رہے ہیں اور آپ امیجن کریں کہ وہ بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے آپ کی بات سننے کے لیے.
جب آپ کسی کی فیلنگ کے ساتھ کنیکٹ نہ کر سکیں, کسی کے ساتھ ایمپتھائز نہ کر سکیں, کسی کو بتا نہ سکیں کہ ہاں آئی ایم ہیئر فار یو اور آپ مجھ سے کبھی بھی بات کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ حل کرنے بیٹھ جائیں ان کی ساری پرابلمس کو خود, صرف آپ سننا شروع کر دیں تو سننے سے آدھے مسئلے ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ کو کیسے ڈاکٹر پسند ہے؟ میں ڈاکٹرس کی, میڈیکل ڈاکٹرس کی بات کر رہی ہوں, کیونکہ جنرلی ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا اور آپ جاتے ہیں اور آپ ابھی اپنا مسئلہ بتانا شروع کرتے ہیں اور وہ دوائی لکھ دیتے ہیں, کیونکہ ان کا روز کا کام ہے, ان کو پتہ ہے آپ کے ساتھ ایکچوئل مسئلہ کیا ہے. لیکن تسلی نہیں ہوتی. تسلی انہی ڈاکٹر سے ہوتی ہے جو 15 منٹ آپ کی بات سنیں, بھلے انہیں سمجھ پہلے 1 منٹ میں ہی آ جائے کہ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے, لیکن وہ آپ کی بات سن لیں تو آپ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر بہت اچھے ہیں. کیونکہ انسانوں کو بڑی ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے, ان کو بڑا سکون ملتا ہے اس چیز سے کہ کوئی آپ کی بات سن لے. شو کائنڈنیس, کرٹیسی اینڈ رسپیکٹ. اگر آپ یہ 3 چیزیں کرنا شروع ہو جائیں گے, مجھے بتائیں, امیجن کر کے دیکھیں کہ آپ کائنڈ بھی ہوں, کرٹیس بھی ہوں, رسپیکٹفل بھی ہوں, کوئی لڑ سکتا ہے آپ سے؟ اگلا بندہ جتنا مرضی لڑنے کے لیے تیار ہو, اب آپ لڑ سکتے ہیں؟ آپ کو بہت غصہ آیا ہوا ہے لیکن سامنے والا بندہ آپ کو پھر بھی آپ کو اچھے سے بلا رہا ہے, رسپیکٹفل ہو کر آپ کے ساتھ کائنڈ ہے, تو آپ کتنا ہی لڑ لیں گے؟ لڑیں گے. لڑتا تو کوئی تب ہے نا جب آگے سے بھی جواب مل رہا ہو. جیسے گھر والوں کے ساتھ, یہ ہمارے پیشنٹس کے ساتھ یہ چیز بڑی کامن ہے کہ گھر والے انتہائی پیار کرنے والے ہوتے ہیں, گھر والے ساری باتیں مان رہے ہوتے ہیں, لیکن پیشنٹس پھر بھی نفرت کر رہے ہوتے ہیں یا پھر بھی ریٹیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں سے دیکھنا پڑتا ہے کہ پیچھے کوئی بیماری تو نہیں ہے, کوئی موڈ ڈس آرڈر, کوئی تھاٹ ڈس آرڈر تو نہیں ہے. تو یہ اس کیس میں ہوتا ہے. اس کے بعد کیپ پرومسز بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ پرومسز پورے ہوتے ہی نہیں ہیں اور اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں. یعنی آپ پرومس کرتے ہیں کہ میں آج گھر لیٹ نہیں آؤں گا, اب سے میں جلدی آ جایا کروں گا, یا آپ پرومس کرتے ہیں میں بس آدھے گھنٹے میں گھر آیا, تو آدھا گھنٹہ کتنے کا ہوتا ہے؟ تو یہ بھی تو ایک پرومس تھا نا جو پورا نہیں ہوا. یعنی پرومس کیا ہوتا ہے؟ کہ جب ہم صرف خاص طور پر کہتے ہیں کہ وعدہ, یا جب ہم اپنا ورڈ دے دیتے ہیں تو وہ پرومس ہی ہوتا ہے. تو اس کو بھی کنفیوز نہ کریں بالکل بھی, کہ اگر آپ اپنا ورڈ دیتے ہیں کہ ہاں میں یہ کام کروں گا تو پھر ہو جانا چاہیے. پھر ایکسکیوزز نہیں ہوتے کہ میری نوٹ بک گھر رہ گئی تھی, یا میں فلاں چیز ہوا تھا, یا کوئی اور میں بھول گیا تھا. آپ نے اپنا ورڈ دیا تھا اگر, تو کریڈیبلٹی صرف تبھی بنے گی جب آپ وہ پورا کریں گے, اور یہ ہر ریلیشن شپ میں ہوتا ہے. پھر پیشنٹس کہتے ہیں ہمارے گھر والوں سے کہ ہم پہ ٹرسٹ کریں. ہم کیسے کہتے ہیں آپ پہ ٹرسٹ کریں؟ ٹرسٹ تو ایک بڑی نیچرل اور اسپریچول سی چیز ہے جو خود ہی ہو جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا. آپ کو بعد میں جا کر احساس ہوتا ہے کہ میں تو اب اس پہ ٹرسٹ کرنا شروع ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں. تو یہ خود ہی ہوتا ہے سب کچھ. آپ کانشیسلی ایسا نہیں سوچنا شروع کرتے کہ اب سے آگے میں نے ٹرسٹ کرنا شروع کرنا ہے. بی لائل ٹو دا ایبسینٹ, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کو پتہ ہے ہم یہاں پر آپ کی فیملیز کو ایک چیز سکھاتے ہیں کہ, اور ہمارے اپنے اسٹاف میں بھی, اور ہم پروفیشنلز بھی اس چیز کو پریکٹس کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس پیشنٹس ہیں نا, ان کے دل سے عزت کرنی ہے. دل میں عزت کرنی ہے. دل میں عزت کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ دل میں عزت یعنی دل میں بھی ان کی عزت شروع کرتے ہیں. دل سے عزت کرنے کا مطلب ہے کہ میں منہ پر یہ نہ کہوں کہ سب بیمار ہیں, کوئی بات نہیں, مس بیہیو کر رہے ہیں تو خیر ہے, اور میں پیچھے کہوں کہ بہت ہی بدتمیز پیشنٹ ہیں. دل میں عزت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں پیچھے بھی یہ سوچوں کہ ہیں وہ بیچارے بیمار ہی, حالات بہت پتلے ہیں ان کے, اور مجھے بندے بہت اچھے نہیں ہیں, مجھے انہیں ہیلپ کرنا ہے, انہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. یہ تو گھر والے کہتے ہیں کہ یہ بھی کرتا ہے, مارتا بھی ہے, گالیاں بھی دیتا ہے, لیکن دل کا بہت اچھا. تو دل کس نے دیکھنا ہے؟ آپ تو ہیلپ پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہاں بہت بیمار ہیں, ہنسنا نہیں ہے ان کی اس بیماری پر, ان کے جو بھی وہ کام کر رہے ہیں, غصہ بھی نہیں کرنا. دل میں یہ سوچ لینا ہے کہ میں نے غصہ نہیں کرنا, ان پر بیمار ہیں, ان کو ہیلپ پرووائڈ کرنی ہے, یہ ٹھیک ہو جائیں گے. یعنی دل سے عزت کرنے کا مطلب یہ ہے. تو آپ کے گھر والوں کو بھی یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ ہیں شرارتی, مطلب ہیں یہ ساری چیزیں, لیکن ہیں بیمار, اور نیت نہیں ہے نشہ کرنے کی ان کی. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر فیک کر رہے ہیں اور باہر جا کر نشہ کرنے کی نیت رکھتے ہیں. پرومس یہ سچے کرتے ہیں. ان کے اندر طاقت نہیں ہے اس پرومس کو پورا کرنے کی فی الحال, جب تک کہ کریونگز اور یہ اگلی سٹیج بیماری کی گزر نہیں جاتی. کہ سلپ اور ریلیپس سے مسئلہ نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہے کہ ایک بندہ چل رہا ہے ٹریک پر,
اور وہ واپس مڈ میں گر گیا, سارے کپڑے گندے ہو گئے, ریلیپس ہو گیا. اب اگر وہ اٹھ جائیں گے, کپڑے واپس اپنے جھاڑ کر صاف کر کے ٹریک پہ چلنا شروع ہو جائیں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ صحیح راستے پر ہیں, کہ بیچ میں غلطیاں ہوئیں, بلنڈرز ہوئے, لیکن واپس ہیلپ لی اور فوراً ٹریک پر آ گئے. ریلیپس وہ ہے کہ پھر آپ اٹھتے ہی نہیں ہیں, پھر آپ اسی میں انجوائے کرتے ہیں, پھر آپ ہیلپ لینے سے منع کر دیتے ہیں, پھر آپ بس آگے سے آگے نشے ہی ہوتے ہیں, اور وہی تھریٹس کے خبردار اگر علاج کروایا تو. اگر سلپ یا, اور اس کا ہرگز یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ سلپ اور ریلیپس جسٹیفائڈ ہیں, آپ کرتے رہیں اور آتے رہیں, یہ بھی مطلب نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ فرق اس سے پڑتا ہے کہ سلپ ہو جانے کے بعد کیا ہوتا ہے. دیکھیں, جب نیت ہوتی ہے نا علاج کی, یا جو ہیلپ لینا چاہتے ہوتے ہیں, وہ آ کر مسئلہ بتانے کے بعد ایکسپرٹ کو حل کرنے دیتے ہیں مسئلہ. آپ یہ نہیں کرتے کہ مسئلہ بھی خود بتائیں اور علاج بھی خود بتائیں. کبھی ڈاکٹر پہ جا کے یہ کہا ہے کہ میرے گلے میں درد ہے, یہاں درد ہے, فلاں جگہ درد ہے, مجھے یہ اینٹی بائیوٹک دے دیں, یہ پین کلر دے دیں. نہیں نا, آپ جا کر اپنا مسئلہ بتاتے ہیں, پھر اس کو جیسے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی آؤٹ ڈورس میں آ کر آپ اپنے مسئلے بتاتے ہیں, پھر اس کے مطابق جو آپ کا علاج ہوگا وہ ہم آپ کی ضرورت کے مطابق کریں گے. اس کے بعد سیٹ کلیئر ایکسپیکٹیشنز, اتنا امپورٹنٹ ہے یہ پیشنٹس کے لیے بھی, فیملیز کے لیے بھی, اور پروفیشنل کے لیے بھی, یعنی ہر بندے کے لیے, کہ ایکسپیکٹیشنز آپ نے ٹھیک رکھنی ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ سب کی اٹینشن چاہوں گی میں ادھر. پیشنٹس کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ اب بس میری فیملی کا علاج ہو گیا ہے نا, تو اب بس یہ بالکل سیدھے رہیں, مجھے یہ نہ کہیں کہ میں نے کتنے بجے سونا ہے, یہ تو پولیسنگ ہوگی. مجھے یہ نہ کہیں کہ تمہیں فون تب ملے گا یا فلاں چیز تب ہو, کیونکہ آپ لوگوں نے ان کو سکھایا ہے. یہ مجھے پرووک نہ کریں کیونکہ آپ لوگوں نے ان کو سکھایا ہے. دیکھیں, وہ اپنے گریف میں سے گزر کر ہم سے کاؤنسلنگ لے رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی مارجن دیں اور ایکسپیکٹ کریں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے پرفیکٹ پیرنٹس نہ بنے ابھی بھی, جتنا آپ نے ذہن میں سوچ لیا کہ اب تو میرے ابو نے کاؤنسلنگ لے لی, اب تو سب ٹھیک ہو جائے گا. دوسری سائڈ پر پیرنٹس بھی اپنے بچوں سے بالکل ایسی ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز رکھیں کہ یہاں سے جانے کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ بس ڈاکٹر صاحب اکثر یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ بچے نے پی ایچ ڈی کر لیے تو اب اس کے مسلز خود بن جائیں گے. اس کے لیے ان کو ایک ورک آؤٹ یا اس کے لیے بالکل ایک الگ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہاں سے ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد 100 ڈیز کے بعد اگر کچھ ہوتا ہے تو فی الحال ڈرگ مائنس ہوتا ہے, اور لائف سٹائل چینج پروگرام ابھی سٹارٹ ہوتا ہے. تو جب پیشنٹس یہاں سے جاتے ہیں تو فیملیز ایک بلنڈر دیکھنے کے بعد کہتی ہیں یہ تو ویسے کا ویسا ہے, یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہوا بالکل بھی, ہم تو بڑے مایوس ہوئے ہیں. تو یہ سن کر پھر ہم انہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں مایوسی والی کیا بات ہے اس میں, اتنی لمبی بیماری تھی, 15 سال, 10 سال, 5 8 سال کی ہسٹری ہوتی ہے ان خراب بیہیویئرز اور ڈرگس کی, تو وہ فوراً تو نہیں ٹھیک ہو جانے. تو یہ کلیئر ایکسپیکٹیشنز رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے, فیملیز کے لیے بھی اور پیشنٹس کے لیے بھی, اور آپس میں بھی ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز کلیئر رکھیں.